فنڈز روک دیے گئے ہیں. 3 ارب کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کونسل کے, وہ شاید ریلیز کر دیے, وہ ریلیز کر دیے بھی گئے ہیں, نہیں بھی. یہ جو 3 ارب کی بات ہو رہی ہے شاید وہ فنڈز ہوں, بہت ممکن ہے. اور جس میں ایک نکاتی ایجنڈا ہے اس میں کہ جناب ہم نے فتح اللہ صاحب کو اتنا زبردست طریقے سے سپورٹ کیا ہے, سو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو نظیم صاحب ہیں, نظیم خان, ان کو ایڈوائزر ٹو سی ایم لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حاضرہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. 19 مئی 2016 کو گلگت بلتستان کونسل کے انتخابات ہوئے, جس میں گلگت بلتستان کی 6 نشستوں پر جی بی اسمبلی نے 6 افراد کو منتخب کر لیا, اور 19 مئی 2021 کو گلگت بلتستان کونسل کا 5 سالہ دورانیہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. صوبائی حکومت گلگت بلتستان کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے, اور آج 3 دنوں سے جاری تنازع اختتام پذیر ہو گیا. گلگت سکردو روڈ میں ایک صوبائی وزیر اور رکن اسمبلی کے ساتھ پیش آنے والا ہتک آمیز رویے کا جو معاملہ تھا اس کو نمٹا دیا گیا, اور ان دونوں کے درمیان دونوں فریقین کے مابین صلح ہو چکی ہے. پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی ایمان شاہ صاحب موجود ہے. شاہ صاحب, سب سے پہلے خوش آمدید. اور جی بی کونسل کے کیا معاملات ہے سر؟ ایک عرصے تک تو ان کے پاس گلگت بلتستان کا فنڈ بھی پڑا رہا, اس کو یوٹیلائز نہیں کیا, اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کی بطور چیئرمین کسی اجلاس کی صدارت نہیں کی ابھی تک. تو کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ؟ جی بی کونسل کا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کسی بھی صوبے میں کوئی کونسل نہیں ہوتی ہے. پنجاب میں کونسل نہیں ہے, سندھ میں کونسل نہیں ہے, تو جی بی کونسل کے اگر ہم یہ اس کو تھوڑا سا اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ جی بی کونسل کے الیکشن کے شیڈول یا الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. عبوری آئینی صوبے کی طرف ایک انڈیکیٹر نظر اس لیے رکھا تھا کہ انڈیکیٹر تھا. اب جب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, 19 مئی کو جو پریویس جو کونسل کے حلف برداری ہوئی تھی ممبران کی, 6 ممبران کی, ان کی مدت ختم ہو جائے گی. اللہ معالی اس کے بعد شیڈول کا جس پہ تیاری جاری ہے, تو اس کو ہم اس تناظر میں لیتے ہیں کہ آئینی عبوری صوبے کا جو ایک بڑا گرما گرمی تھی سپٹمبر 19 2020 جب آرمی چیف نے تمام پاکستان کی قومی سیاسی پارٹیوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو بلا کے وہاں پہ پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اس سے لے کے آج تک تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ آئینی عبوری صوبے کی طرف اب بہت زبردست قسم کی پیش رفت ہوگی. تو اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گلگت بلتستان کونسل کے الیکشن ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آئینی عبوری صوبہ اگر بننے بھی جا رہا ہے تو وہ پھر اسی طرح ہی ہوگا جس طرح ایل ایف اوز آرڈرز اور یہ چلتے رہے. اس میں ابھی ظاہر ہے پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کا چناؤ کرنا ہے. اس میں جو کس پارٹی کو کتنی نمائندگی ملنے کا امکان ہے؟ تحریک انصاف تو لارجسٹ پارٹی ہے, پی ٹی آئی 4, ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس 3 ہیں, تو 2 اگر کہیں سے وہ کھینچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر پی ایم ایل این کی ایک سیٹ ہوگی, تو یوں 6 ہوں گی, کیونکہ 33 کا ایوان ہے. ٹھیک ہے, تو 6 سیٹیں ہیں, تو اس وقت نگیر کا ممبر کوئی الیکشن نہیں ہوا, تو آپ 32 پہ آ گیا. تو 32 میں سے یہ ہوگا کہ 6 آپ نے نمائندے چننے ہیں, تو 5 گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبرز, ایک گلگت بلتستان کونسل کے ممبر کا انتخاب کریں گے. اور جو سابق حکومت نے کیا تھا گلگت بلتستان میں شو آف ہینڈ کے ذریعے اسمبلی سے اوپر سے نام لیے گیا اور نیچے سے ممبران نے اس کی حمایت میں ہاتھ کھڑے کر دیے, وہیں سلسلہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا یا اس کا طریقہ کار وفاق کی طریقے سے چینج ہوگا؟ دیکھیں, مجھے جو لگتا یہی ہے کہ چونکہ سینٹ کے جو چیئرمین کا جو الیکشن ہوا, چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل بحث ہو گئی, جس کے بعد ڈیسیجن آ گیا اور اس میں خفیہ رائے شماری ہو. اور اس میں سر اگر گلگت بلتستان اسمبلی کا کوئی رکن خدا نخواستہ اس کی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے حلقے میں دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں, یا جس طریقے سے انجینئر اسماعیل صاحب کو جیت قرار دے دیا گیا, کونسل میں بھی یہ نظام ہے یا نہیں ہے؟ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو دیامر سے رکن کونسل آئے تھے سید افضل صاحب, ان کی رحلت کے بعد ابھی تک وہ سیٹ خالی ہے. دیکھیں, بیسیکلی ہونا تو چاہیے, ظاہر ہے کسی بھی سینٹ ہے نا, بیسیکلی سینٹ یا قومی اسمبلی میں
کوئی بھی ممبر کسی وجہ سے خدا نخواستہ یا وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ ریزائن استعفیٰ کرتے ہیں، استعفیٰ دیتا ہے تو اس صورت میں الیکشن ہوتے ہیں. بٹ یہاں پہ سید افضل کو فوت ہوئے سال ہو گیا, کسی نے پوچھا بھی نہیں, نہ کوئی مطلب اس پہ گیا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وفاق میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس کے بعد جی بی کونسل مکمل طور پہ غیر فعال ہو کے رہ گئی, ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. لیکن اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چونکہ آپ نے ججز کے معاملات ہیں چیف کورٹ میں اور سپریم اپیل کورٹ میں بھی, لیکن چیف کورٹ میں زیادہ ہیں, تو اس کے لیے میرے خیال میں بحیثیت چیئرمین جی بی کونسل پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ اس کی منظوری دیتے ہیں. شاید اس حوالے سے کوئی اجلاس عید کے فوراً بعد طلب کریں, ممکنات یہ بھی ہیں. یہ میرے خیال میں پہلا اجلاس ہوگا. اور گلگت بلتستان کونسل اس وقت مشاورتی کونسل ہے یا قانون سازی کا ایک ادارہ ہے؟ اس میں شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے اس وقت جو ہے جی بی کا دورہ کیا تھا انہوں نے, جی بی کا دورہ کیا, اور اس میں جو آرڈر 2018 آیا اس میں جی بی کونسل کا جو کردار ہے وہ مشاورتی ہو کے رہ گیا ہے. ابھی عملاً کیا ہے؟ عملاً مشاورتی ہے. فنڈز روک دیے گئے ہیں, 3 ارب کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کونسل کے, وہ شاید ریلیز کر دیے, وہ ریلیز کر دیے بھی گئے ہیں, نہیں بھی. یہ جو 3 ارب کی بات ہو رہی ہے شاید وہ فنڈز بہت ممکن ہے وہ ٹیکسز کے حوالے سے جو ہوئے تھے جو صوبائی حکومت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے. سو گلگت بلتستان کونسل جو ہے جو جس طرح سے 2 سال ایکٹیولی وہ پرفارم کرتے رہے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیتے رہے, یہ جو مئی 2018 میں آرڈر 2018 کا جو شاہد خاقان عباسی نے آ کے اسمبلی میں جو ہے اناؤنس کیا, اس کے بعد جو ہے جی بی کونسل اور جو وفاق سے 6 ممبران کا تقرر کیا جاتا ہے سر, اس وقت وہ ہیں یا وہ بھی سید افضل صاحب کی آسامی کی طرح؟ نام تو کہیں پہ آئے تھے لیکن وہ اسی طرح ہی ہے, نام آئے تھے, تحریک انصاف کی حکومت نے کر نام آئے تھے لیکن وہ اسی طرح ہی ہے. اچھا, اور یہ جو آج صلح ہو گئی سر حاجی گلبر صاحب کے دولت کدے میں ایف ڈبلیو کے ذمہ داران اور اراکین اسمبلی سمیت بڑی ایک نشست ہو گئی اور 2 دنوں سے ان کے مابین مذاکرات چل رہے تھے, بالآخر صلح ہو گیا. دیکھیں اب وہ بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں, پھر ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں, تو اچھا ہوا ہے اس قضیے کو انہوں نے فوری طور پہ نپٹا لیا. یہ اگر اس کو تھوڑا سا ہم پاسٹ میں جائیں تو سر گلگت بلتستان اسمبلی میں اورنگزیب ایڈوکیٹ کا واقعہ ہو گیا, فرمان علی اس وقت صوبائی وزیر تھے, ان کے ساتھ ایک اس طرح واقعہ ہو گیا تھا. اور موجودہ اسمبلی کا اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک میرے خیال سے تحریک استحقاق کی 4 قراردادیں سامنے آ چکی, تحریک جمع کرائے انہوں نے. یہ تھوڑا سا واقعہ اس لیے ڈیفرنٹ تھا کہ ظاہر مطلب یونیفارم جو فورسز ہیں وہاں پہ ایف ڈبلیو کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک کانٹریکٹر ہے این ایل سی ان کو ٹھیکے دیتی ہے, بٹ ظاہر ہے پورا ایک ان کا ایک نظام آرمی کا ہی اندر موجود ہے, سارا کچھ سٹرکچر اس کا آرمی کا ہوتا ہے. سو اور اس کے اندر جو الزامات لگائے گئے تھے, جو الزامات وہ جس طرح سے ہاں مطلب وہ الزامات لگائے گئے تھے وہ بڑے سنگین الزامات تھے. یہ بات اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنی چاہیے تھی. اچھا ہوا کہ اس کو یہیں پہ جو ہے نا وہ چودھری شجاعت والے فارمولا آ گیا, وہ مٹی پاؤ بہت بہتر تھا. اس ساری صورتحال میں صوبائی حکومت کا, وزیر اعلیٰ کا اور جو دیگر اہم عہدیداران ہیں ان کا کیا رول ہے؟ ہم دیکھتے ہیں 4 واقعات اب تک ہو گئے. 2 ممبران کے خلاف ڈاکٹروں نے بڑی سخت پریس ریلیز جاری کر کے ان کو کہا تھا کہ ہم سے معافی مانگے. 2 ممبران کے ساتھ یہاں یہ واقعہ ہو گیا. تو جو قائد ایوان ہے اس کو ان چیزوں کی فکر بھی نہیں ہے. قائد ایوان ہو یا منسٹرز ہو یا جو بھی ہو نا, وہ یہاں تک پہنچتے ان کو بڑے پاپٹ بیلنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے مشکلات آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں, الیکشن میں جاتے ہیں, پھر منسٹر بنتے ہیں, پھر کوئی چیف منسٹر بنتا ہے. تو یہ چھوٹے موٹے مطلب یہ جو واقعات ہیں نا, اس سے یہ لوگ کوشش کرتے کمپرومائز کر لیں, کہیں ان کی نوکری کو خطرہ نہ ہو جائے. سو مطلب بس یہ کمپرومائزز ہیں, یہ اسی طرح چلتا رہے گا, یہ اتنا آسان. تو کیا ہم گلگت بلتستان میں جنرلی ہم عوام کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے مقدس ایوان ہے, اور اس کے جو اراکین ہیں مقدس کوئی نہیں, اس کو مقدس نہ کہنا, نہیں مقدس میرے خیال میں وہ کوئی نہیں ہے. سب سے بالا ایوان تو ہے. اس کا کیا تقدس ہے مسئلہ؟ قانون سازی کرتے ہیں, پالیسی سازی کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ مقدس کوئی نہیں ہے. بس یہاں پہ آتے ہیں, وہاں پہ وہ جو آپ کا گلگت بلتستان اسمبلی ہو یا پاکستان کے صوبائی اسمبلیز ہیں یا قومی اسمبلی یا سینٹ ہے, وہاں پہ جو بندے وہ تو پاکستان کے سب سے بڑے جو وہ تو عوام کا ہم کیا الفاظ جو ہے وہ عوام بیچتی ہے, بس وہ عوام بیچتی ہے. تو مطلب وہ جو بڑے فنکار ہیں, میں بس لفظ فنکار استعمال کروں گا, وہ تقدس کوئی اور چیز ہوتی ہے, ہم تقدس کو کسی اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں. سو بس ہیں ٹھیک ہے,
بٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، ان کے خرچے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ایک صوبائی ٹکر لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. 2-3 صوبائی وزراء ہیں یہاں تک پہنچے ہیں، انہوں نے وہ سود پہ پیسے لے کے انہوں نے الیکشن پوری کیمپین چلائی ہے، انہوں نے اپنے پیسے پورے کرنے، سود بھی ادا کرنا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوتا ٹکر لینے کے لیے. دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسمبلی تک پہنچتے ہیں لڑکے، وہ ان کے اتنے وسیع پیمانے پہ بزنس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کس اکاؤنٹ میں کتنے کھرب ارب پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ٹکر بھی لیتے ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں. ہم مشکل سے قرضے لے کے کہیں الیکشن لڑتے ہیں، منتیں ترلے کر جاتے ہیں، ذات برادری ہوتی ہے، سیکٹرین معاملات کو بھی بیچ میں لا کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو 5 سال میں بڑی مشکل سے وہ اپنے اخراجات پورے کر پاتے ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹکر شکر لے لیں. وہ یہ ایک اور جو ایشو میں ابھی وہ ایک سول سوسائٹی جو حلقہ نمبر 2 کی بنی ہوئی تھی، ان کے کچھ ڈاکومنٹس مجھے ملے ہیں. وہ ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے، ان کو سامنے لانا بہت ضروری ہے. انہوں نے فتح اللہ کو سپورٹ کیا تھا اور بڑے زبردست طریقے سے سپورٹ کیا تھا. کوئی میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال اس کے کنوینر تھے سول سوسائٹی حلقہ نمبر 2 میں. انہوں نے یہ 30 نومبر کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ علی امین گنڈاپور صاحب کو لکھا ہے، اور جس میں ایک نکاتی ایجنڈا ہے اس میں کہ جناب ہم نے فتح اللہ صاحب کو اتنا زبردست طریقے سے سپورٹ کیا ہے، سو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو نظیم صاحب ہیں، نظیم خان، ان کو ایڈوائزر ٹو سی ایم لیا جائے. ٹھیک ہے، نظیم خان جو حلقہ نمبر 2 سے ذوالفقار آباد کا ہے، بڑا زبردست سوشل ورکر ہے. وہ بیسیکلی خود پہلے الیکشن کے لیے آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑا ہوا تھا. وہ بعد میں ظاہر مطلب یہ سول سوسائٹی ذوالفقار آباد تھی یا حلقہ نمبر 2 تھی؟ نہیں، حلقہ نمبر 2 ہے. جگلوٹ سے لے کے یہ ایک کمیونٹی کی تھی نا، اسماعیلی کمیونٹی بیسیکلی اس میں زیادہ ایکٹیولی پرفارم کر رہی تھی. صحیح. وہ اس میں یہ ہے کہ جو 30 نومبر کا جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ گنڈاپور کے نام پہ، اس میں انہوں نے ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ نظیم خان کو جو ہے ایڈوائزر ٹو سی ایم لیا جائے. تو اب میرے خیال میں کچھ چیزیں میرے پاس جو ریکارڈ پہ آ گئی ہیں، ان کے بھی بڑے زبردست تحفظات ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل اسی طرح کی جو ہے نا وہ معاملات کیے گئے ہیں، تو اب ان کے گلے پڑنے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ ابھی آگے بڑھ رہا ہے. بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے. گلگت بلتستان کے سیاسی معاملات میں سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہے، لیکن سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی جماعتوں کو کم از کم جمہوری اقدار کا خیال رکھنا چاہیے. پروگرام حالات حاضرہ میں فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.